آج جس گائے کا میں ذکر کرنے والا ہوں، کائنات میں اس سے زیادہ مہنگی ترین کوئی گائے نہ تھی نہ ہو سکتی ہے، اور اس واقعے کا ذکر کہیں اور نہیں بلکہ قرآن پاک میں ملتا ہے۔ اب کیا ہے ذرا سنیے۔ قصہ یہ ہے کہ یہ بہت ہی اہم اور نہایت ہی شاندار قسم کا قرآنی واقعہ ہے، اور اسی واقعے کی وجہ سے قرآن پاک کی اس سورہ کا نام سورہ بقرہ یعنی گائے والی سورہ رکھا گیا۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بہت ہی نیک اور صالح قسم کے بزرگ تھے، اور انہی کا بچہ جو نابالغ تھا اور اس کے پاس فقط ایک گائے تھی یعنی ایک بچیا تھی۔ ان بزرگ نے اپنی وفات کے قریب اس بچیا کو جنگ میں لے جا کر ایک جھاڑی کے پاس یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ یا اللہ، میں اس بچیا کو اس وقت تک تیری امانت میں دیتا ہوں جب تک کہ میرا بچہ بالغ ہو جائے۔ اس کے بعد ظاہر ہے ان بزرگ کی وفات ہو گئی، اور بچیا چند دنوں میں بڑی ہو کر ایک درمیانی عمر کو پہنچ گئی، اور بچہ جوان ہو کر اپنی ماں کا بہت ہی فرما بردار اور انتہائی نیکوکار قسم کا بچہ بن گیا۔ یعنی وہ اپنی ماں سے مشورہ کیے بغیر کوئی بھی کام نہیں کرتا تھا، اور ہر وقت اپنی ماں کی فرما برداری میں لگا رہتا تھا۔ اس نے اپنی رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا ناظرین۔ ایک حصہ وہ سوتا تھا، ایک حصے میں وہ اللہ کی عبادت کرتا تھا، اور ایک حصے میں وہ اپنے ماں کی خدمت کرتا تھا۔ ذرا سوچئے کیا کمال بچہ وہ ہوگا کہ اس نے رات کے 3 حصے کر دیے ہیں۔ ایک حصے میں وہ آرام کر رہا ہے، ایک حصے میں وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر چاکری کر رہا ہے، ظاہر ہے ہم تو نوکری کرتے ہیں نا، اور ایک حصے میں وہ اپنی والدہ کی خدمت گزاری کیا کرتا تھا، اور روزانہ صبح جنگل میں جایا کرتا تھا اور جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لایا کرتا تھا، اور ان کو فروخت کر کے 1/3 رقم۔ اب دیکھیں، ایک تو یہ کہ اس کی رات کی عبادت جس کو اس نے یعنی جو رات کا اس کا پہر تھا اس کو اس نے 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ پھر صبح وہ جب مزدوری کو نکلتا اور جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لے کے آتا تو اس کو فروخت کر کے 1/3 حصہ اس کا صدقہ کر دیا کرتا تھا، 1/3 حصہ اپنی ذات پر خرچ کرتا تھا، اور 1/3 رقم اپنی والدہ کی خدمت میں پیش کر دیا کرتا تھا۔ ایک دن ہوا یہ ناظرین کہ لڑکے کی ماں نے کہا کہ میرے پیارے بیٹے، تمہارے باپ نے میراث میں ایک بچیا چھوڑی تھی جس کو انہوں نے فلاں جھاڑی کے پاس جنگل میں خدا کی امانت میں سونپ دیا تھا۔ اب تم اس جھاڑی کے پاس جاؤ، وہاں جاؤ اور جا کر یوں دعا کرو کہ اے حضرت ابراہیم و اسماعیل و اسحاق علیہ السلام کے خدا، تو میرے باپ کی سونپی ہوئی امانت کو مجھے واپس کر دے۔ اور پھر اس کی نشانی بھی بتائی کہ وہ پیلے رنگ کی ہوگی اور اس کی کھال انتہائی چمکدار ہوگی، بہت چمک رہی ہوگی جیسے کہ سورج کی کرنیں اس میں سے نکل رہی ہوں۔ یہ سن کر وہ لڑکا جنگل میں اس جھاڑی کے پاس چلا گیا اور دعا مانگی، تو جیسے ہی اس نے دعا مانگی فوراً ہی ایک گائے دوڑتی ہوئی آئی اور آ کر اس کے پاس کھڑی ہو گئی۔ اب اس نے اس گائے کو پکڑنے کے بعد گھر پر لے کر آیا تو اس کی ماں نے کہا کہ بیٹا، اب تم اس گائے کو لے جا کر بازار میں 3 دینار میں فروخت کر ڈالو، لیکن کسی گاہک کو دینے سے پہلے یعنی مجھ سے مشورہ ضرور کر لینا، میرے مشورے کے بغیر یہ کام مت کرنا۔ معاملہ یہ تھا ناظرین کہ ان دنوں بازار میں گائے کی قیمت تقریباً 3 دینار ہی تھی، یعنی اس سے زیادہ کوئی قیمت دیتا نہیں تھا۔ بازار میں ایک گاہک آیا جو در حقیقت ایک گاہک نہیں تھا بلکہ ایک فرشتہ تھا۔ اس نے کہا کہ میں گائے کی قیمت 3 دینار سے زیادہ دوں گا مگر تم اپنی ماں سے مشورہ کیے بغیر میرے ہاتھ پہ اس کو فروخت کر دو۔ لڑکے نے کہا، اب چونکہ وہ ظاہر فرما بردار تھا اور ماں ہر وقت اس کی زبان پہ رہتا تھا، ماں کے علاوہ دوسرا کوئی کام نہیں کرتا تھا، اور ماں نے یہ کہا تھا کہ اگر کوئی گاہک آ جائے تو فروخت کرنے سے پہلے مجھ سے مشورہ کر لینا، تو اس نے یہی جواب دیا۔ اس نے کہا کہ خواہ تم مجھے کتنی ہی زیادہ قیمت دو مگر میں اپنی ماں سے مشورہ کیے بغیر ہرگز اس گائے کو تمہارے ہاتھ پر نہیں بیچوں گا۔ لڑکے نے سارا ماجرا بیان کیا، یعنی وہ اپنی ماں کے پاس گیا، ماں سے جا کے عرض کیا کہ یہ گاہک ہے اور اس طرح کا معاملہ ہے۔ تو ماں نے کہا کہ شاید وہ کوئی فرشتہ ہوگا بیٹا، چونکہ ظاہر ہے ماں بھی تو بہت اہل نظر تھی نا، تو اس نے کہا کہ وہ کوئی فرشتہ ہوگا بیٹا، تم مجھ سے مشورہ کرو کہ اس گائے کو ابھی فروخت کریں یا نہ کریں۔ چنانچہ وہ لڑکا دوبارہ بازار کی طرف گیا اور اس نے اس گاہک سے مشورہ کیا، تو اس نے کہا کہ تم ابھی اس گائے کو فروخت مت کرو، آئندہ اس گائے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لوگ خریدیں گے اور تم اس گائے کے چمڑے میں بھر کر سونا طلب کرنا، وہ لوگ اتنی ہی قیمت میں تمہیں یعنی وہ سونا دے کر اس گائے کو خرید لیں گے۔ یہ بڑی عجیب سی بات تھی ظاہر ہے، اور یہ ساری وہ بات تھی جو ہڈن باتیں تھیں، یعنی ایمان کی باتیں تھیں کہ اس راستے کے اوپر اس کو آنکھ بند کر کے چلنا تھا۔ چنانچہ چند دنوں کے بعد ہوا یہ کہ بنی اسرائیل کے ایک بہت ہی مالدار آدمی جس کا نام عامیل تھا، اس کے چچا کے دونوں لڑکوں نے قتل کر دیا اور اس کی لاش کو ایک ویرانے میں ڈال دیا۔
صبح کو ظاہر ہے قاتل کی تلاش شروع ہوئی، مگر جب کوئی سراغ نہ ملا تو کچھ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور قاتل کا پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگ ایک گائے ذبح کرو۔ اب دیکھیں بات کنیکٹیوٹی ذرا جوڑیے گا، یہاں ماں یہ کہتی ہے کہ اگر وہ فرشتہ ہوگا مجھے لگتا ہے تو اس سے مشورہ کرنا، وہ تمہیں صحیح مشورہ دے گا، اور وہ فرشتہ تھا، اس نے مشورہ یہ دیا کہ ابھی اس کو فروخت مت کرنا، ایک وقت ایسا آئے گا موسیٰ علیہ السلام کی قوم آئے گی اور وہ تم سے لے گی اور اس کی جو چمڑا ہے، اس کی جو کھال ہے، اس کے اندر سونا بھر کے تمہیں اس کی قیمت دے گی۔ ذرا تصور کیجئے کہ اگر 2، 2.5، 3 من 4 من کا جانور ہو ندیم بھائی، تو اس گائے کی کھال میں سونا کتنا آئے گا؟ منوں کے حساب سے آئے گا، جس کا آپ مطلب قیمت کا تعین ہی نہیں کر سکتے۔ اچھا بالکل اسی طرح سے یہ معاملہ ہوا۔ صبح کو جب قاتل کی تلاش شروع ہوئی اور کوئی بھی سراغ نہیں ملا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں لوگ حاضر ہوئے اور قاتل کا پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگ ایک گائے ذبح کرو اور اس کی زبان یا دم کی ہڈی سے لاش کو مارو تو وہ زندہ ہو کر خود ہی تمہیں قاتل کا نام بتا دے گی۔ یہ سن کر بنی اسرائیل نے گائے کا رنگ، اس کی عمر اور مختلف قسم کی بحث و مباحثے شروع کر دیے کہ وہ کیسی ہونی چاہیے، کس طرح کی ہونی چاہیے، اس کا قد کیسا ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، یعنی جو ایک آدمی مستقل بحث و مباحثے کرتا ہے انہوں نے بحث و مباحثے کرنا شروع کر دیے۔ بالآخر جب وہ اچھی طرح بات کو سمجھ گئے کہ فلاں قسم کی گائے چاہیے تو ایسی گائے کی تلاش شروع کر دی، یہاں تک کہ جب یہ لوگ لڑکے کی گائے کے پاس پہنچے تو ہو بہو وہی گائے پائی جس کی ان کو ضرورت تھی۔ چنانچہ ان لوگوں نے گائے کو اس کے چمڑے میں بھر کر سونا اس کی قیمت دے کر خریدا اور ذبح کر کر اس کی زبان یا دم کی ہڈی سے مقتول کی لاش کو مارا تو وہ زندہ ہو کر بول اٹھا کہ میرا قاتل میرے چچا کے دونوں لڑکے ہیں جنہوں نے میرے مال کی لالچ میں مجھ کو قتل کر دیا ہے۔ یہ بتا کر اس کے بعد پھر وہ مر گیا۔ چنانچہ ان دونوں قاتلوں کو قصاص میں قتل کر دیا گیا اور مرد سوالے کا لڑکا جو اپنی ماں کا انتہائی فرمانبردار تھا وہ کثیر مال و دولت کو حاصل کر چکا تھا۔ ناظرین کرام، اس پورے مضمون کو قرآن مجید کی مقدس آیتوں میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ خدا تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو تو وہ لوگ بولے کہ کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا بخدا میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتا دے کہ کیسی گائے ہونی چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہو جو نہ بوڑھی ہو نہ بچیا ہو بلکہ ان دونوں عمروں کے درمیان ہو، تو تم کرو جس کا تمہیں حکم ہوتا ہے۔ تو وہ لوگ بولے کہ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتا دے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ ایک پیلی گائے ہو جس کی رنگت ڈھے ڈھاتی ہوئی ہو، جو دیکھنے والوں کو خوش کر دے۔ وہ بولے کہ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں صاف صاف بیان کر دے، یعنی ابھی بھی ان کی گتھی سلجھ نہیں رہی ہے، ابھی بھی بحث و مباحثے چل رہے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی وہ ہمیں صاف صاف بیان کر دے کہ وہ گائے کیسی ہو، کیونکہ گایوں میں ہمیں شبے میں ڈال دیا، یعنی ہم شبے میں پڑ گئے، ہمیں شبہ ہو چکا اس معاملے میں، اور اللہ چاہے تو ہم راہ پا جائیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ ایسی گائے ہو جس سے زمین جوتنے کی خدمت نہ لی جاتی ہو اور نہ وہ کھیت میں پانی بھرتی ہو، بے عیب ہو اور اس میں کوئی داغ بھی نہ ہو۔ اور یہ سن کر وہ بولے کہ اب آپ ٹھیک بات لائے۔ پھر ان لوگوں نے اس گائے کو ذبح کیا، یعنی اتنا سب کچھ معلوم کرنے کے بعد وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ اب آپ ٹھیک بات لائیں، اس سے پہلے ہم مطمئن نہیں ہو رہے تھے۔ اب ہوا یہ صاحب کہ وہ ذبح کرتے معلوم نہ ہوتے تھے، اور اے بنی اسرائیل، یعنی قرآن پاک کا بھی مفہوم چل رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل، جب تک لوگوں نے ایک خون کیا اور ایک دوسرے پر تہمت ڈالنے لگے اور اللہ کو ظاہر کر دینا تھا جس کو تم چھپاتے تھے، پھر ہم نے ان لوگوں سے فرمایا کہ تم لوگ مقتول کو اس گائے کے ایک ٹکڑے سے مارو تو وہ زندہ ہو گیا، اور اللہ اسی طرح مردوں کو زندہ فرمائے گا اور وہ اپنی نشانیاں تم لوگوں کو دکھاتا ہے تاکہ تم لوگ اس بات کو سمجھ لو۔ یہ پورا جو واقعہ ہے ناظرین، یہ بڑا ہی حیرت انگیز اور نصیحت آموز واقعہ ہے۔ اس کے اندر بہت سی باتیں موجود ہیں۔ ایک تو بات یہ ہے کہ خدا کے جو نیک بندے ہوتے ہیں جب وہ اپنا مال چھوڑتے ہیں تو اس میں بڑی خیر و برکت ہوا کرتی ہے، اور بات یہ ہے کہ وہ جو نیک اور صالح شخص تھا جب اس نے اپنی بچیا چھوڑی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچیا کے صدقے سے ان کی، یعنی اس کی جو اولاد تھی، اس کو انتہائی برکت اور مال عطا کر دیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو امانت ہے، دیکھیں یہ جو توکل ہے نا، توکل اللہ پر یقین رکھنا،
اللہ پر ایمان رکھنا، اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں سبمٹ کر دینا۔ میں بھی تھوڑی دیر پہلے ایک بات کر رہا تھا کہ یہ جو سبمیشن ہے اللہ کی بارگاہ میں، یہ کیا ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں پروردگار، میں کچھ بھی نہیں، اے اللہ، اے میرے پالنہار، اے میرے رب، میری عقل، میرا فہم، میرا شعور، میری دانش، میری نگاہ، سب کچھ بیکار ہے، سب تو ہی تو ہے، تو ہی تو ہے، تو ہی تو ہے۔ جب اللہ کی بارگاہ میں انسان اپنے آپ کو اللہ پر توکل کر کے سبمٹ کرتا ہے اور اس پر ایمان رکھتا ہے کہ میرا رب بہترین محافظ ہے، میرا رب سب سے بہترین امانت دار ہے اور مجھے میری امانت کو لوٹا دے گا اور وہ میری امانت کی محافظت کرے گا، پھر دنیا کی کوئی طاقت بھی اس کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتی۔ اور تیسری بات جو بڑی اہم ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ ماں باپ کی فرما برداری۔ آپ دیکھیے وہ بچہ اتنا نیک اور صالح تھا جو پوری رات عبادت کیا کرتا تھا، پوری رات اللہ کو راضی کرتا تھا، رات کے ایک پہر میں اپنی والدہ کو راضی کرتا تھا، دن میں مزدوری کرتا تھا، مزدوری کرنے کے بعد ایک حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا تھا، ایک حصہ اپنے لیے رکھتا تھا، ایک حصہ اپنی ماں کے لیے رکھتا تھا، اور جب اس کو دولت کا انبار سامنے نظر آیا تو اس نے فیصلہ خود سے نہیں کیا بلکہ فیصلہ وہ کیا جو اس کی ماں نے کہا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب اولاد اپنے آپ کو ماں باپ کے ہاتھوں میں دے دیتی ہے، ان کے دامن سے وابستہ ہو جاتی ہے، ان کے دامن کو تھام لیتی ہے اور تھامنے کے بعد یہ کہتی ہے کہ آپ کا فیصلہ صحیح ہے، تو پھر کبھی بھی ان کو نقصان نہیں ہوتا۔ لہٰذا بات سادی سی ہے اور سمپل سی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو وہ نسلوں میں برکتیں عطا کر دیتا ہے، بس نسلوں کو چاہیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن کو تھام لے۔